السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 82 یعنی 82 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے معجزے اور ایک ایسی نشانی کی بارے میں بتایا ہے جو قیامت کے بالکل قریب نمودار ہوگی۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث بیان ہوئی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منسوب ہیں وہ، اور مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان کو بیان کیا ہے، اور اس آیت کا صحیح مفہوم بھی انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا۔ ابن مصدویہ نے ایک حدیث ابو سعید خدری سے نقل کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے خود حضور سے سنی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو قیامت ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے آخری مرتبہ حجت قائم فرمائے گا۔ یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ ایک ہی جانور ہوگا یا ایک خاص قسم کی جن سے حیوان ہوگی جس کے بہت سے افراد روئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ دابت من الارض کے الفاظ میں دونوں معنوں کا احتمال ہے۔ بہرحال جو بات وہ کہے گا وہ یہ ہوگی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر یقین نہیں کرتے تھے جن میں قیامت کے آنے اور آخرت برپا ہونے کی خبریں دی گئی تھیں، تو لو اب اس کا وقت آن پہنچا ہے اور جان لو کہ اللہ کی آیات سچی تھیں۔ یہ فقرہ کہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں کرتے تھے یا تو اس جانور کے اپنے کلام کی نقل ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کلام کی حکایت۔ اگر یہ اسی کے الفاظ کی نقل ہے تو ہماری کا لفظ وہ اسی طرح استعمال کرے گا جس طرح ایک حکومت کا ہر کارندہ ہم کا لفظ اس معنی میں بولتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کی طرف سے بات کر رہا ہے، نہ کہ اپنی شخصی حیثیت میں۔ دوسری صورت میں بات صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کلام کو چونکہ اپنے الفاظ میں بیان فرما رہا ہے اس لیے اس نے ہماری آیات کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس جانور کے نکلنے کا وقت کون سا ہوگا؟ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آفتاب اس دن مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا۔ ان میں سے جو نشانی بھی پہلے ہو وہ بہرحال دوسری کے قریب ہی ظاہر ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ دوسری روایات جو مسلم، ابن ماجہ، ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں آئی ہیں، ان میں حضور نے بتایا ہے کہ قیامت کے قریب زمانے میں دجال کا خروج، دابت الارض کا ظہور، دخان یعنی دھواں کا ظہور اور آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا وہ نشانیاں ہیں جو یک بعد دیگرے ظاہر ہوں گی۔ اس جانور کی ماہیت، شکل و صورت، نکلنے کی جگہ اور ایسی دوسری تفصیلات کے متعلق طرح طرح کی روایت نقل کی گئی ہیں جو باہم بہت مختلف اور متضاد ہیں۔ ان چیزوں کے ذکر سے بجز ذہن کی پراگندگی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اور ان کے جاننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اس سے ان تفصیلات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہا کسی
جانور کا انسانوں سے انسانی زبان میں کلام کرنا تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے نطق کی طاقت بخش سکتا ہے۔ قیامت سے پہلے وہ ایک جانور ہی کو نطق بخشے گا، مگر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ کی عدالت میں انسان کی آنکھ، کان اور جسم کی کھال تک بول اٹھیں گے، جیسا کہ قرآن میں واضح الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ ریفرنس ہے آیت سورہ حامیم سجدہ آیات 20 تا 21 تک۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس بہترین وضاحت سے جو مولانا نے ارشاد فرمائی ہے، ایک نقشہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کیا صورتحال ہوگی اور وہ جانور کس طرح اپنا مدعا بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ کا میسج دے گا، اور ظاہر ہے کہ پھر یہ قیامت کی آخری نشانی میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ حدیثوں میں بتلایا گیا ہے۔ چونکہ یہ قرآن کا کلام ہے، قرآن کا بیان ہے، اس لیے ہمیں اب ہر حال میں اس پر ایمان لانا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ایسا ہی ہوگا۔ بس یہ دعا ہی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم پر اپنا فضل و کرم رکھے اور ہم کو ان منکرین میں شامل نہ کرے جن کے بارے میں یہ کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔